زہرا نے غصے سے دروازے کو دے مارا تھا، مگر جیسے ہی بستر پر نظر پڑی فہیم شاہ کو نیم دراز دیکھ کر اس کے قدم دروازے پر ہی رک گئے تھے۔ فہیم نے پاس رکھا شاپنگ بیگ اٹھا کر زہرا کی طرف پھینکا تھا۔ زہرا نے کانپتے ہاتھوں سے شاپنگ بیگ کھول کر دیکھا تو سرخ نائٹی دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپ اٹھے تھے۔ فہیم نے اس کو اشارہ کیا تھا اور وہ ڈریسنگ روم کی طرف مڑ گئی تھی۔ زہرا نے بی بی جان کو شکایتی فون کیا تھا کہ فہیم اپنی نئی نویلی دلہن کو اکیلا چھوڑ کر دوستوں کے ساتھ شکار پر نکل گئے۔ جیسے ہی زہرا کمرے میں پہنچی فہیم نے اس کو باہوں میں دبوچ کر سرگوشی کی تھی۔ مجھے تو لگا تھا تمہارا دل ابھی پچھلے شوہر کی یاد سے بھی نہیں بھرا ہوگا، مگر تمہیں تو… کچن میں بیٹھ کر سامنے بڑی سی پلیٹ میں بریانی رکھی تھی۔ سامنے ہی شامی کباب اور 3-4 لیموں بھی موجود تھے۔ اس نے سب سے پہلے تو کرسی پر سکون سے بیٹھ کر ایک گہری سانس خارج کی اور پھر آگے کرسی کر کے وہ 3-4 لیموں بریانی کے اوپر نچوڑ کر ہاتھوں سے ہی بریانی پر ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ چٹخارے لے کر کہہ رہی تھی کہ واہ مزہ آ گیا، کتنے دنوں بعد پیٹ بھر کر کھانا کھانے کو مل رہا ہے۔ اچھا ہوا کہ وہ ہٹلر گھر نہیں ہے، ورنہ بلا وجہ ہی میرے نوالے گنتا رہتا۔ یہ بریانی کی پلیٹ تو مجھ تک پہنچنے نہ دیتا، بلا وجہ ہی دجال بنا پھرتا ہے۔ وہ منہ میں ہڑبڑاتے ہوئے ہاتھ میں چاول لے کر کھا رہی تھی۔ جب پلیٹ کا بالکل صفایا ہو گیا تو اپنے ہاتھ واش بیسن میں دھونے کے بعد کمرے میں گئی تھی۔ ارادہ تو یہی تھا کہ بس اب لمبی تان کر سو جائے گی۔ آج تو اسے بیڈ پر سونے کا موقع ملنے والا تھا۔ اپنے ہی دھیان میں گنگناتی خوشی سے جھکتی ہوئی زہرا کمرے میں آئی اور دھڑلے سے دروازہ بند کر کے جیسے ہی مڑی تو سامنے کا منظر دیکھ کر زہرا کے چہرے پر کچھ ایسے موت کی زردی دکھائی دینے لگی تھی۔ کتنی دیر تو وہ یہ سوچنے میں لگا چکی تھی کہ یہ خواب ہے یا حقیقت، سچ مچ اس کا وہ ہٹلر اس کے کمرے میں موجود تھا یا پھر یہ صرف اس کی آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی، آنکھیں میچ کر دوبارہ کھولیں اور بہت دیکھنے کے بعد سوچنے لگی کہ شاید ہو سکتا ہے یہ میری نظروں کا ہی دھوکہ ہو۔ وہ تو شکار کرنے کے لیے گیا ہوا ہے اور 1 ہفتے سے پہلے تو واپس آنے والا نہیں ہے۔ ابھی زہرا منہ میں ہڑبڑاتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی کہ اگلے ہی پل نیم دراز بیٹھا ہوا وہ شخص مسکراہٹ چہرے پہ سجا کر اپنے دونوں بازو اپنے سر کے پیچھے رکھتے ہوئے کہنے لگا، بہت تڑپ رہی تھی مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم نے شکر ادا کیا ہوگا کہ میرا ناپسندیدہ شوہر مجھے چھوڑ کر جا چکا۔ مجھے کہاں خبر تھی کہ تم مجھ سے اس قدر ناراض ہو کہ مجھے بلانے کے لیے بی جان سے شکایت کر ڈالی۔ فہیم جو کچھ بول رہا تھا زہرا کے تو چہرے پر سرخ لالی آ چکی تھی، کان کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ زہرا کا تو جی چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں دھستی چلی جائے۔ گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ مجھ سے کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ تو شکار کرنے کے لیے گئے تھے، اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ فہیم شاہ اٹھ کر بیٹھا تھا اور پھر اگلے ہی پل اٹھتے ہی اس نے اپنے پاس موجود شاپنگ بیگ زہرا کی طرف پھینکا تھا۔ زہرا نے اس شاپنگ بیگ کو تھام تو لیا تھا مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کیا تھا شاپنگ بیگ میں؟ زہرا نے ایک نظر فہیم پر ڈالی اور پھر جب شاپنگ بیگ میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو اس کی روح تڑپ چکی تھی۔ یہ تو ایک سرخ رنگ کی جالی دار نائٹی تھی۔ زہرا کے تو چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ کہنے لگی، یہ کیا بدتمیزی ہے، شرم نہیں آتی آپ کو؟ اس نے اس نائٹی کو پھینکنا چاہا تھا لیکن اگلے ہی پل فہیم غصے سے دھاڑا، اٹھاؤ اس نائٹی کو، اٹھاؤ اور ابھی کے ابھی میرے سامنے۔ بی جان آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ مجھے زہرا سے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ میں نے کبھی زہرا کو لے کر ایسا خیال بھی اپنے دماغ میں نہیں لایا، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ کل صبح میرا زہرا سے نکاح ہے۔ بی جان پلیز، میں نے آج تک آپ کی ہر بات مانی مگر یہ نہیں۔ اس بار فہیم شاہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر بی جان کے گھٹنوں میں بیٹھ چکا تھا۔ لہجے میں التجا تھی اور آنکھوں میں بے یقینی۔ دونوں ہاتھ بی جان کے سامنے جوڑ کر ان کے گھٹنوں پر کوہنیاں ٹھکائے کہہ رہا تھا کہ یہ ظلم ہوگا میرے ساتھ، اور زہرا بھی یقیناً ایسا نہیں چاہتی ہوگی۔ آپ 2 زندگیاں نہ چاہتے ہوئے بھی خراب کر دیں گی۔ بی جان فہیم شاہ نے ڈرتے ڈرتے یہ الفاظ اپنے منہ سے ادا کیے تھے، لیکن بی جان ٹکٹکی باندھے پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے فہیم کو دیکھ رہی تھیں۔ اپنا ہاتھ فہیم کے بالوں میں سہلاتے ہوئے کہنے لگیں کہ بیٹا، نکاح کی ڈور دکھنے میں جتنی کمزور لگتی ہے نا، ہوتی اتنی ہی مضبوط ہے۔ ایک مرتبہ جب ایک لڑکا لڑکی کو اس رشتے میں باندھ دیا جائے تو وہ ایک دوسرے کے لیے محبت محسوس کرنے ہی لگتے ہیں۔ محبت نہ صحیح، عزت و احترام کا رشتہ تو قائم ہی رہتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی محبت بھی دلوں میں پنپنے لگتی ہے۔ کیا ہو گیا جو بھی تمہارے دل میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے، حلال رشتے میں بننے کے بعد جب ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی خوش ہوگی۔ بی جان فہیم کے ہر سوال کے جواب میں دلیل پیش کر رہی تھی۔
اور وہ چاہ کر بھی اپنی بی جان کو سخت الفاظ سے نہیں پکار سکتا تھا۔ آنکھوں میں غصہ بھی دکھائی دینے لگا تھا، لیکن واحد بی جان تھیں جن کے سامنے فہیم شاہ نے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ جب بی جان کی بار بار مسلسل باتیں سنتا رہا تو خاموش ہو گیا۔ اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے کے لیے نکلا تو سامنے سیڑھیاں اترتی ہوئی زہرا فہیم شاہ کو دکھائی دی۔ ایک اچار سی نظر اس پر ڈال کر آس پاس نظر دوڑائی۔ اس وقت وہاں پر ان دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ زہرا نے جب فہیم شاہ کو اپنے سامنے دیکھا تو گھبرا گئی تھی۔ فوراً سیڑھیاں چڑھ کر واپس جانے لگیں، مگر فہیم آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ چکا تھا۔ وہ اس سے 2 سیڑھیاں اوپر کھڑی تھی۔ جیسے ہی فہیم شاہ نے اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکا تو وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھا فہیم شاہ کے سینے پہ لگی۔ ایک دم سے گھبرا کر زہرا نے اپنا وجود سنبھالا تھا، جبکہ فہیم شاہ بھی اسے اپنے وجود سے ٹکراتا دیکھ کر ایک جھٹکے سے دور کر چکا تھا۔ کہنے لگا، ہوش میں تو ہو؟ میں جانتا ہوں یہ تمہاری کارستانی ہے، ساری تم نے بی بی جان کو میرے خلاف بھڑکا رکھا ہے۔ تم نے کہا ہوگا کہ مجھے فہیم سے شادی کرنی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا زہرا۔ فہیم کے منہ سے یہ ساری باتیں چپ چاپ سنتی رہی تھی۔ اگلے پل اپنا وجود اسے چھڑوا کر کہنے لگی، میں ایسا کیوں کہوں گی؟ آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا کسی فلم کے ہیرو ہیں؟ یا پھر ہر لڑکی صرف آپ پر ہی مر سکتی؟ یہ مت بھولیں کہ میری اس گھر میں حیثیت کیا تھی۔ بی جان کا یہ فیصلہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ میں تو مر سکتی ہوں، لیکن آپ کے ساتھ نکاح کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ جس قدر فہیم شاہ کے دل میں نفرت تھی، اس سے کہیں زیادہ نفرت زہرا کے دل میں بھی فہیم شاہ کے لیے تھی۔ وہ اچار سی نظر فہیم شاہ کو سر سے لے کر پیر تک ڈالنے کے بعد کہنے لگی کہ میں ابھی جا کر بی جان کو کہتی ہوں کہ میں ساری زندگی ایسے ہی گزار لوں گی، لیکن آپ جیسے شخص کی دلہن بالکل بھی نہیں بنوں گی۔ سن رہے آپ؟ فہیم شاہ بھی تڑپ چکا تھا کہ ہاں جاؤ، لیکن خبردار، جو تم کل رات میرے ساتھ بیٹھ کر نکاح قبول کرتے ہوئے ملی تو ورنہ وہ حشر کروں گا کہ میری رائفل کی ساری گولیاں تمہارے دماغ میں اتریں گی، سمجھی تم؟ فہیم شاہ کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولتا چلا جا رہا تھا، جبکہ اس بار بی جان کے کمرے میں جانے کی باری زہرا کی تھی۔ وہ چلتے ہوئے بی جان کے کمرے میں آئی۔ بی جان ہاتھ میں تسبیح لیے ورد کرنے میں مصروف تھی۔ دروازے پر ہلچل محسوس کر کے جب دیکھا تو سامنے زہرا کھڑی تھی۔ بی جان جانتی تھی کہ اب یہ پھر کیا کہنے آئی ہوگی۔ اگلے ہی پل پلنگ پر لیٹتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ کہنے لگی، زہرا، اگر تم بھی وہی بات کرنے آئی ہو جو تھوڑی دیر پہلے ہمارا پوتا ہم سے کرنے آیا تھا تو سن لو، کل ہر حالت میں مجھے تم دونوں نکاح کے بندھن میں بندھے ہوئے چاہیے۔ اگر تھوڑی سی بھی نافرمانی تم دونوں میں سے کسی نے بھی کی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ زہرا کے لب وہیں پر خاموش ہو چکے تھے، جبکہ فہیم شاہ جو دروازے کے پاس کھڑا تھا ایک پل کو تڑپ چکا تھا۔ دونوں ہاتھ کی مٹھیاں بھیج گیا۔ زہرا بھی چپ چاپ کمرے سے باہر آ چکی تھی۔ دونوں ہی بے بسی سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے، جبکہ اندر ہی اندر نفرت پنپ رہی تھی۔ فہیم کو اس قدر غصہ تھا کہ ہڑبڑا کر کہنے لگا، کاش تم بھی وہیں جل کر مر جاتے جہاں سے یہ سارا ڈرامہ شروع ہوا تھا۔ جبکہ جواب میں زہرا نے فہیم کو دیکھا اور بولی کہ میں کیوں مر جاتی؟ آپ مر جاتے نا، جن گولیوں سے بے زبان معصوم پرندوں اور جانوروں کا شکار کرتے ہیں، وہ گولی آ کر آپ کے سینے پر کیوں نہیں لگ جاتی؟ میری زندگی عذاب بنانے کے لیے آپ زندہ بیٹھیں۔ اگر پچھلی مرتبہ شکار کرتے ہوئے پہاڑی سے پھسل کر گر جاتے اور وقت پر آ کر ارسلان آپ کو نہ بچاتے تو آج میری زندگی سکون میں ہوتی، کم سے کم کھائی سے نکل کر دلدل میں تو نہ دھس رہی ہوتی۔ سارا کے تو منہ میں جو کچھ آ رہا تھا وہ بولتی چلی جا رہی تھی اور بول کر سیدھا اپنے کمرے کی طرف جا چکی تھی، جبکہ فہیم سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ اس رات وہ سکون سے سو نہیں پائے تھے۔ کل کی رات ان دونوں کی ایک ساتھ ایک کمرے میں میاں بیوی کی حیثیت سے گزرنے والی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر ہی فہیم کو غصہ آ رہا تھا۔ اگلی صبح نہ فہیم اپنے کمرے سے نکلا تھا اور نہ ہی زہرا۔ بی جان 10 مرتبہ ملازموں کو دونوں کے کمروں کے باہر بھیج چکی تھی کہ ان دونوں کو بولو 10 بج چکے ہیں، میرے سامنے حاضر ہوں، آج کوئی عام دن تھوڑی ہے، ارے نکاح ہے ان دونوں کا۔ بی جان کو ایسے کہتا دیکھ کر فہیم شاہ کی ماں زرینہ بیگم نے گہری سانس خارج کی تھی۔ چادر لپیٹتی ہوئی آ کر بی جان کے سامنے بیٹھی۔ کہنے لگی، بی جان، ایک مرتبہ اپنے فیصلے پر غور کر لیجئے۔ میرا بیٹا اگر زہرا سے شادی نہیں کرنا چاہتا تو آپ زبردستی کا بندھن کیوں باندھ رہی ہیں؟ میں جانتی ہوں آج تک آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک ہے،
لیکن یہ دونوں بچوں کی زندگی کا سوال ہے نا. نہ زہرا خوش رہ پائے گی اور نہ ہی فہیم. اور میرا بیٹا تو کمار ہے. یہ بات جھجکتے ہوئے زرینہ بیگم نے کی تھی، لیکن بی جان کے ماتھے پر بل پڑے تھے. اگلے ہی پل اپنی روبدار آواز میں کہنے لگی، زرینہ بیگم کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہیں آپ؟ میں اس گھر کی سربراہ غلط فیصلہ لے رہی ہوں. مجھے جو بہتر لگے گا میں وہی کروں گی، سمجھی آپ؟ میرے بعد اس گھر کا ہر فیصلہ آپ نے ہی کرنا ہے. تو کیا اس طرح کے فیصلے کریں گی آپ؟ کیا یہ معیار رہے گا آپ کا اس گھر میں؟ زرینہ بیگم تو نظریں جھکا چکی تھیں. یہاں پر مزید بیٹھنا یقیناً ان کی بی جان سے لڑائی کرا سکتا تھا، اس لیے وہ اٹھ کر سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھیں. دونوں مٹھیاں مسلتی ہوئی منہ ہی منہ میں ہڑبڑانے لگیں. بی جان کو بھی 2-3 باتیں سنا چکی تھیں. وہ تو زہرا کو کبھی بھی اپنی بہو کے روپ میں قبول نہیں کرنا چاہتی تھیں، لیکن کیا کرتی، بے بس تھیں. اس گھر میں چلتی ہی صرف بی جان کی تھی. آنکھوں میں آنسو لائے اس مرتبہ وہ خود اپنے بیٹے کے کمرے کے باہر گئی تھیں. دروازے پر دستک دی تو فہیم اندر سے چلایا تھا، تمہیں کتنی بار کہہ چکا ہوں دفع ہو جاؤ یہاں سے. بار بار کیوں آتی ہو میرے دروازے پر؟ میں تمہیں کھڑے کھڑے نوکری سے نکال دوں گا، سمجھی؟ تم پر جھوٹا کیس بنوا کر تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا. فہیم ایک مرتبہ پھر ملازمہ کو سمجھ کر دھمکی دے چکا تھا، لیکن اس کی ماں بولی تھی کہ بیٹا میں ہوں، پلیز دروازہ کھولو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے. ماں کی آواز سن کر فہیم دروازہ کھول چکا تھا، لیکن انتہائی غصے میں دکھائی دے رہا تھا. ایک مرتبہ پھر اپنی ماں سے کہنے لگا کہ بی جان کو آپ سمجھائیں، وہ کیوں میرے ساتھ زبردستی کر رہی ہیں؟ ویسے تو کہتی ہیں میں ان کا لاڈلا پوتا ہوں، مگر لاڈلے پوتے کے سر پر ایک بیوہ کا ساتھ تھوپ رہی ہیں. زہرا کے ساتھ تو آج تک کبھی میری بنی نہ سکی. میرا دل کرتا ہے میں اس کا خون پی جاؤں، اسے کچا چبا جاؤں، اسے سامنے کھڑا کر کے فائر مار دوں. اور بی جان زبردستی میرا اس کے ساتھ نکاح کرانا چاہتی ہیں. فہیم اپنی ماں کے ہاتھ پکڑ کر گڑ گڑ آیا تھا، لیکن اس کی ماں بھی گہری سانس خارج کر چکی تھی. کہنے لگی کہ تم خود انکار کیوں نہیں کرتے؟ اس زہرا کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے. ایسے ہمارے گھر پر ناگن بن کر لوٹ رہی ہے، اس کی قسمت کے بھی جواب نہیں. وہ ایسی ہی ہے، ایسے ہی نحوست پھیلائی ہے، تبھی تو شوہر مر گیا. اور اب اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو؟ مجھے تو پہلے ہی یہ سبز قدم لگتی ہے بیٹا. تم ایسا کرو یہاں سے بھاگ جاؤ، پیسے تمہیں میں دیتی ہوں، بھلے ہی مجھے اپنا زیور بیچنا پڑے، مگر تم یہاں سے دوسرے ملک چلے جاؤ، دوسرے شہر چلے جاؤ، جہاں جانا ہے چلے جاؤ. جب تک زہرا کی کسی اور سے شادی نہیں ہو جائے گی تم واپس مت آنا. فہیم شاہ کو بھلے ہی جتنی زہرا سے نفرت تھی، لیکن اسے اپنی دادی سے بھی بے حد محبت تھی. وہ ان کا ہر حکم مان سکتا تھا. اپنی ماں کی بات پر ایک پل کو اس کا جی چاہا کہ وہ ایسا ہی کرے، لیکن پھر تربیت آڑے آ چکی تھی. بی جان کا احترام اس کے دل میں اس قدر زیادہ تھا کہ وہ اپنی ماں سے کہنے لگا کہ نہیں ماما، ایسا کرنا مناسب نہیں ہوگا، کڑوا گھونٹ ہی بھرنا ہے. زہرا سے شادی میں کر لیتا ہوں، لیکن اس کے بعد جو اس کا حشر میں کروں گا نا، یہ پل پل روئے گی، تڑپے گی، اور چاہ کر بھی بی جان کو کچھ بتا نہیں پائے گی. زرینہ بیگم کے طوطے اڑے تھے. کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، جتنی جلدی ہو سکے اسے میں اس گھر سے چلتا کرنا چاہتی ہوں. تم نے اگر شادی کر لی نا، وہ پھر اسی گھر میں ڈائن بن کر راج کرنے کے لیے آ جائے گی. بہرحال فیصلہ تو بی جان کا ہی چلنے والا تھا. جس پر 5ویں مرتبہ ملازمہ زہرا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے گئی تو وہ باہر آ چکی تھی. آنکھوں میں آنسو تھے، نفرت تھی، حقارت تھی. اس نے روتے ہوئے دیوار پہ لگی ہوئی اس تصویر کو دیکھا تھا اور منہ ہی منہ میں ہڑبڑا کر اتنا بولی تھی کہ کاش خود مرنے سے پہلے مجھے بھی مار دیتے تو آج مجھے دوہری اذیت سے نہیں گزرنا پڑتا. تمہارے ساتھ تو جیسے تیسے میرا گزارا ہو رہا تھا، لیکن فہیم، جس سے میں ازل سے نفرت کرتی آ رہی ہوں، اس کے ساتھ میں پوری زندگی کیسے گزار لوں گی؟ بی جان ایک مرتبہ پھر میری قسمت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والی ہیں، مگر وہ بڑی بزرگ ہیں، انہیں لگتا ہے وہ ٹھیک کر رہی ہیں، لیکن ساری اذیت اور تکلیف تو مجھے ہی جھیلنا پڑے گی. زہرا اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو صاف کر کے باہر نکلی تھی. شام کو ان دونوں کا نکاح تھا. چند مہمان بلائے گئے تھے. نکاح خواں آیا، پورا خاندان اکٹھا تھا. ہر کوئی فہیم کو داد دے رہا تھا کہ یہ لڑکا تو پورے خاندان کا انتہائی بگڑا ہوا اور انھا پرست لڑکا ہے. پورے خاندان کی لڑکیاں اس اکڑوں پر مرا کرتی ہیں. کتنی ہی مائیں ہیں جو خود باتوں ہی باتوں میں زرینہ بیگم کو کہہ چکی تھیں کہ ان کے ساتھ مراسم بڑھائیں، لیکن زرینہ بیگم کے تو تیور ہی کسی کے ساتھ نہیں ملتے تھے. مگر آج سب کچھ بدل چکا تھا. لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ لگتا ہے فہیم کو زہرا سے محبت ہو گئی ہے.
یا پھر اپنے گھر کی عزت کو گھر میں ہی رکھنا چاہتی ہوں گی؟ یہ سوچ کر ہر کوئی اپنے اپنے خیالات پیش کر رہا تھا، جبکہ سامنے بیٹھے دونوں ہی نفوس دلوں میں نہ جانے کتنی رنجشیں لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جہاں فہیم سوچ رہا تھا نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد وہ زہرا کا حشر بگاڑ کر رکھ دے گا، اپنے سارے غصے اس پر اتارے گا، وہی زہرا بھی سوچ چکی تھی کہ بی جان نے مجھے اس کے ساتھ نکاح کروا کے اچھا نہیں کیا۔ بی جان کو تو کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن ہاں البتہ فہیم شاہ کو اتنا تنگ کروں گی کہ وہ خود ہی مجھے چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ دونوں ہی دل میں آگ لے کر بیٹھے تھے، لیکن اوپر سے چہرے پر ایک مسکراہٹ رکھی ہوئی تھی۔ نکاح کے بعد مبارکباد دی گئی اور پھر زہرا کو فہیم شاہ کے کمرے میں چھوڑ دیا گیا۔ وہ دلہن بنی اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی، آس پاس سے کچھ اچاٹ سی نظر ڈال رہی تھی۔ سامنے ہی دیوار پر فہیم شاہ کی ایک بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی، جس میں وہ مسکرا رہا تھا اور ہاتھ میں رائفل پکڑے ہوئے اپنے سامنے ایک چیتے کو مارنے کے بعد اس پر پاؤں رکھے تصویر بنائی ہوئی تھی۔ زہرا کے دل میں سب سے پہلی مرتبہ نفرت کے بیج اس وقت بوئے گئے تھے جب فہیم شاہ پہلی مرتبہ کتنی ہی معصوم پرندوں کا شکار کر کے گھر لایا تھا اور فخر سے بتا رہا تھا کہ اس کا نشانہ کبھی نہیں چکتا۔ بے زبانوں کو قتل کرنے والا شخص انتہائی بے رحم اور صفاک دل ہوتا ہے، یہ بات تو زہرا بھی جانتی تھی۔ انتہائی غصے سے فہیم شاہ کی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ بنکوں میں اس قدر شعلے بچ کے تھے، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فہیم شاہ کی تصویر کو ہی جلا دیتی۔ وہ بھی فہیم کی تصویر کو دیکھ ہی رہی تھی اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا تھا۔ زہرا ایک پل کو کپ کپائی تھی، لیکن اگلے ہی پل گھونگھٹ ٹھیک کرنے کے بعد سر جھکا کے اس نے انتہائی ناگواری سے فہیم کی طرف دیکھا تھا، جو جواب میں اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ غصے سے دروازہ لاک کیا اور چلتا ہوا سیدھا اس کے پاس آیا، شیروانی اتار کر ایک طرف بیڈ پر پٹکی اور چٹکی بجا کر کہنے لگا کہ اٹھو، بیڈ خالی کرو اور پلیز یہ پھولوں سے جو کچرا پھیلا رکھا ہے نا، اسے بھی صاف کرو۔ یہ ساری خوشبوئیں، یہ کینڈل، سب کچھ مجھے 5 منٹ کے اندر اندر صاف چاہیے۔ اٹھو یہاں سے، کتنا کچرا پھیلا رکھا ہے میرے کمرے میں۔ فہیم شاہ جس قدر حقارت سے بولا تھا، زہرا بڑی تیزی سے بستر سے اٹھی تھی، بیڈ سے اٹھ کر سیدھا فہیم شاہ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور غصے سے کہنے لگی، یہ سارا کچرا میرا نہیں بلکہ تمہارا پھیلایا ہوا ہے۔ جس وقت تمہارا یہ سو کالڈ کمرہ سجایا جا رہا تھا تو منع کیوں نہیں کیا تھا ملازموں کو؟ فہیم شاہ نے جب اسے اپنے سامنے یوں بولتے ہوئے دیکھا تو اگلے ہی پل بولا تھا کہ دیکھو، میں تمہارے ساتھ کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا۔ باہر بھی جان ہے اور یقیناً آج پوری رات ان کی نظر ہمارے کمرے پر ہی رہے گی۔ چپ چاپ جاؤ، اٹھ کر یہ حلیہ ٹھیک کر کے آؤ اور خبردار جو سمجھی کہ آج ہم دونوں کی سہاگ رات ہے۔ میں تمہیں کچھ بھی نہیں سمجھتا، تم اس لائق نہیں ہو۔ زہرا کا چہرہ تو سرخ لال ہو چکا تھا۔ یہ باتیں تو اس نے سوچ رکھی تھیں کہ وہ کیسے فہیم شاہ کو کہے گی کہ مجھ سے دور رہو، مجھے اپنی بیوی مت سمجھو، لیکن فہیم شاہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلا تھا۔ زہرا خون خوار نظروں سے اسے دیکھ کر کہنے لگی، جاؤ جاؤ، تم جیسے ایوان کے ساتھ صرف بی جان کی وجہ سے میں نے رشتہ جوڑا۔ جس دن بی جان نے کہہ دیا نا، 1 منٹ نہیں لگاؤں گی تمہیں چھوڑنے میں، سمجھے؟ وہ غصے سے واش روم میں گھس چکی تھی۔ کچھ دیر بعد سادہ سا لباس پہن کر آئی۔ تب تک فہیم شاہ خود ہی یہ سارے پھول اور ڈیکوریشن ایک جانب کو کمرے کے کونے میں پھیل چکا تھا، جیسے کہ کچرا ہو۔ رات کے 4:30 تو بج ہی چکے تھے۔ زہرا کے آنے کے بعد فہیم بڑبڑاتا ہوا واش روم گیا تھا اور موقع پا کر زہرا سیدھا بستر پر کمفرٹر اوڑھ کر لیٹ چکی تھی۔ جیسے ہی فہیم واش روم سے نکلا اور اپنے بستر پر اپنا کمفرٹر میں لپٹی ہوئی زہرا کو دیکھا تو غصے سے کمفرٹر کو زور سے کھینچا۔ زہرا دبلی پتلی، انتہائی نازک اندام لڑکی تھی۔ اس کے یوں کمفرٹر کھینچنے پر وہ بھی اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ بال جو کھل کر تکیے پر پھیلے ہوئے تھے اب اس کے چہرے پر آ چکے تھے۔ دبے دبے غراہٹ میں دھاڑ کر کہنے لگا، یہ میرا بستر ہے، کس کی اجازت سے یہاں لیٹی ہو تم؟ اٹھو یہاں سے، خبردار جو اپنے گندے ہاتھوں سے میرا کمفرٹر کو چھوا بھی تو۔ اتنا کہہ کر اس نے غصے سے زہرا کو بازو سے پکڑا تھا اور بیڈ سے اٹھا کر دور کیا تھا۔ وہ جا کر سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر لگی تھی۔ اس کو بہت غصہ آیا تھا، لیکن کیا کرتی، کمرہ اس کا تھوڑی تھا۔ اگر اس وقت اپنے کمرے میں جا کر لیٹتی تو بی جان کی 100 باتیں سننے کو ملتی اور بی جان تو اسے زبردستی واپس اس کمرے میں بھیج ہی دیتی۔ یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کہہ دیتی کہ سہاگرات منا کر مجھے ثبوت بھی دکھاؤ۔ زہرا اور فہیم ایک بستر پر تو سونے والے نہیں تھے۔ فہیم تو اپنے بستر پر لیٹتا صاف کہہ چکا تھا کہ شکر مناؤ
تمہیں اس کمرے میں رہنے کی اجازت مل رہی ہے، چاہے کھڑے رہ کر گزارو یا فرش پر لیٹ کر، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ غصے سے بپھرا ہوا فہیم اپنے بستر پر لیٹ چکا تھا۔ اس وقت اکتوبر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور فضا میں خنکی پھیل رہی تھی۔ رات کو کافی ٹھنڈی ہو جایا کرتی تھی، اس کے باوجود جان بوجھ کر فہیم شاہ اے سی چلا چکا تھا، خود کمفرٹر اوڑھ کر سو چکا تھا اور زہرا کو اس کے کمرے کی کسی بھی چیز کو ہاتھ تک لگانے کی اجازت نہیں تھی۔ زہرا نے گہری سانس خارج کی اور پھر صوفے کی طرف نظر دوڑائی۔ پہلے تو بیٹھ کر کتنی ہی گالیاں تھیں جو وہ فہیم شاہ کو دینا چاہتی تھی، لیکن یہ سوچ کر نہ دیں کہ جو بھی ہے تو شوہر ہی۔ اس کم بخت کی وجہ سے میں اپنی زبان کیوں پلید کروں اور آخر میں الگ میں میری ہی پکڑ ہوتی رہے۔ نہ جانے کب یوں ہی بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ چکی تھی۔ یہ رات یوں ہی گزری تھی، جبکہ اگلے روز ہی بی جان ان پر ایک اور بم پھوڑ چکی تھیں۔ صبح صبح دونوں جب ناشتے کے لیے کمرے سے باہر آئے تو فہیم کافی سنجیدہ تھا۔ سو چکا تھا یہ بس آج ہی اپنے دوستوں کے ساتھ پہاڑی علاقوں کی طرف نکل جائے گا، شکار بھی کر لے گا اور کم سے کم زہرا کی شکل تو نہیں دیکھنا پڑے گی۔ جیسے ہی ناشتے کی ٹیبل پر دونوں آ کر بیٹھے تو بی جان نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا اور پھر کہنے لگیں کہ بیٹا کیا اس گاؤں میں ہی رہنے کا ارادہ ہے؟ میں تو چاہتی ہوں کہ شہر والے گھر میں تم دونوں شفٹ ہو جاؤ۔ وہ کیا کہتے ہیں آج کل کے لڑکے لڑکیاں ہنی مون، تم دونوں ذرا شہر چلے جاؤ، اچھی اچھی جگہوں پر گھوم پھر لو، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارو۔ فہیم شاہ کے تو کانوں سے دھواں نکلا تھا، جبکہ زہرا کی بھی بولتی بند ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں بی جان، ان سب کی ضرورت نہیں ہے، میں یہیں پر ٹھیک ہوں، گھر کے کام کاج میں خالہ کا ہاتھ بٹاؤں گی، بس اتنا کافی ہے۔ یہ بات زہرا نے زرینہ بیگم کی طرف دیکھ کر کہی تھی، جبکہ وہ تو اسے اپنی جانب دیکھ کر ہی اپنا رخ بدل چکی تھیں۔ وہیں دوسری جانب فہیم شاہ بھی اپنے کھانے کی طرف بڑھتے ہاتھ روک چکا تھا۔ کہنے لگا بی جان، میں اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر جا رہا ہوں، ہمارا پلان کافی دنوں سے بنا ہوا ہے، بس ابھی ناشتہ کرنے کے بعد میں نکلنے والا ہوں، پھر اس کے بعد سوچوں گا کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر فہیم شاہ ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ چکا تھا، لیکن اگلے ہی پل گھر میں ایک گرجدار آواز گونجی تھی، رکو، کیا تم تمیز بھولتے جا رہے ہو؟ بی جان اس وقت کھانے کی میز پر موجود ہیں اور تم ان کے سامنے اٹھ کر جا رہے ہو۔ فہیم شاہ اپنی زبان دانتوں تلے دبا چکا تھا، کسی نے بھی جرت نہیں تھی کہ بی جان کے سامنے اس طرح کی غلطی کر سکتا۔ الٹے قدم واپس لوٹا تھا اور پھر بی جان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے کان پکڑ کر اٹھک بیٹھک کرنے لگا۔ کہنے لگا سوری بی جان، بس ان دنوں پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، میں سمجھ نہیں پا رہا، کائنڈلی میری سچویشن کو سمجھیے، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا لیکن ایسا ہو رہا ہے بی جان۔ اگلے پل ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرتے ہوئے کہنے لگی بی جان کا حکم نہیں مانو گے؟ میں نے کہا ہے نا کہ تم دونوں شہر والے گھر جاؤ گے، وہاں پر ایک ساتھ وقت گزارو گے، مجھے شکایت کا موقع نہیں چاہیے۔ اس گھر میں اگر تم دونوں رہے تو تم دونوں میں دوریاں بڑھتی ہی جائیں گی۔ یہ بات بی جان نے زرینہ بیگم کی طرف دیکھ کر کہی تھی۔ جانتی تھی کہ زرینہ اور اس کے گھر کے باقی فرد کوئی بھی ان دونوں کی شادی پر خوش نہیں تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بی جان کی خوشی کی خاطر فہیم اور زہرا اپنا سامان پیک کر رہے تھے، یہاں تک کہ زرینہ بیگم نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہوں، شہر میں یہ دونوں اکیلے کیسے رہیں گے؟ چلو اگر یہ گھومنے پھرنے کے لیے جائیں بھی تو گھر تو مجھے سنبھالنا پڑے گا نا۔ لیکن بی جان نے یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ دونوں کی شادی میری وجہ سے ہوئی ہے، میں جانتی ہوں میں ان کے ساتھ زبردستی کر چکی ہوں، لیکن جب تک یہ دونوں اکیلے گھر میں رہ کر ایک ساتھ وقت نہیں گزاریں گے ان کا رشتہ مضبوط نہیں ہوگا۔ میاں بیوی کے بندھن میں تو ویسے بھی بندھ ہی چکے ہیں، بس ذرا سا قدم رکھنے کی دیر ہے، دونوں ایک دوسرے کے گھر ویدا ہو جائیں گے۔ بی جان یہ کہہ کر مسکرا گئی تھیں، وہ تو بس زہرا کو خوش دیکھنا چاہتی تھیں، ان کی تو خواہش ہی یہ تھی کہ زہرا ان کو چھوڑ کر کہیں نہ جائے۔ گاڑی تیار تھی، دونوں نے اپنا سامان گاڑی میں رکھا، شہر کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ سفید رنگ کی چادر زہرا نے اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی، کھڑکی سے باہر نظر دوڑاتی وہ ان بلند و بالا عمارات کو دیکھ رہی تھی۔ گہری سانس خارج کر کے رہ گئی، اس کی قسمت بھی اسے کہاں سے کہاں لے آئی تھی۔ صرف 10 سال کی تھی جب اس کے ماں باپ کی وفات ہوئی تھی۔ زہرا کے ماں باپ کی وفات کے بعد اس کی خالہ اسے اپنے سسرال لے آئی، اپنے ماں باپ کی تصویر اپنے سینے سے لگائے اور اپنا فیورٹ ٹیڈی بیئر ایک ہاتھ میں پکڑے وہ اس گھر میں داخل ہوئی تھی۔ ماں باپ کی بے حد لاڈلی اور اکلوتی بیٹی تھی۔ پروین خالہ مجھے اس گھر میں تو لے آئی تھیں۔ پروین خالہ کا اپنا ایک ہی بیٹا تھا جو انہیں اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز تھا۔ بی جان نے جب اپنے گھر میں اس لڑکی کو دیکھا تو ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ اپنی بڑی بہو سے کہنے لگیں کہ یہ لڑکی کون ہے؟ کیا اس کے خاندان میں کوئی رشتہ دار موجود نہیں؟
جو تم اپنی بہن کے یتیم لڑکے کو یہاں لے آئی ہو؟ زہرا کی خالہ کافی پریشان سی ہوئی تھی، پھر کہنے لگی کہ میری بہن کے سسرال والوں نے اس بچے کو پالنے سے صاف انکار کر دیا۔ سبھی انتہائی ظالم اور شفاق دل لوگ ہیں، انہیں اس بچے پر بھی رحم نہیں آیا۔ کہتے ہیں کہ ہمارا بھائی تو مر گیا، اگر بیٹا ہوتا تو ہم پال بھی لیتے، لیکن ہمارے حالات تو پہلے ہی خراب ہیں، ہم اس بچے کا خرچ کہاں اٹھاتے پھریں گے؟ کل کو جوان ہوئی تو شادی بھی کرنا پڑے گی، جہیز دینا پڑے گا، یہ سب کچھ ہم کیسے سنبھالیں گے؟ کوئی بھی اس بچے کو اپنانے کو تیار نہ تھا، اس لیے میں اپنی بہن کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ زہرا سہم کر اپنی خالہ سے لگ چکی تھی، جبکہ بی جان نے اس بچے کو سہما ہوا دیکھا تو اگلے پل تناسب ڈھیلے پڑ گئے۔ کہنے لگی کہ اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے، یتیموں کی پرورش کریں گے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا۔ یوں زہرا اس گھر میں آ چکی تھی، لیکن زرینہ بیگم کو وہ ایک آنکھ شروع سے نبھاتی تھی۔ انہیں ڈر ستانے لگا کہ چلو ایک میرا بیٹا ہے اور ایک پروین کا ہے، دونوں میں یہ جائیداد برابر کی بٹ جائے گی، لیکن اگرچہ یہ لڑکی بھی اس گھر میں بیٹی کا درجہ پا لیتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اسے بھی وراثت میں حصے ملتے پھریں گے؟ یوں پہلے بھی جان جو محبت صرف اپنے دونوں پوتوں پر نچھاور کرتی تھی، اس نے اب زہرا کا بھی حصہ بن چکا تھا، گھر بھر کی لاڈلی ہو چکی تھی زہرا، اور یہ بات زرینہ بیگم کو شروع سے ہی بالکل ناپسند تھی۔ فہیم تو بچپن سے ہی انتہائی جھگڑالو اور فساد برپا کرنے والا لڑکا تھا، اس کی دیکھا دیکھی زہرا کا خالہ زاد منیب بھی ایسا ہی ہو چکا تھا۔ دونوں انتہائی شرارتی تھے، مگر فہیم نے تو ہر حد پار کر رکھی تھی۔ گھر میں درخت پر اگر چڑیا یا فاختہ گھونسلہ بنا دیتی اور اس میں انڈے دیتی تو وہ وہیں درخت پر چڑھ کر ان انڈوں کو پھوڑ دیا کرتا، یا پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑی بے رحمی سے مار دیا کرتا تھا، انہیں دھاگے سے باندھ کر دیوار سے مارا کرتا۔ بچپن سے ہی زہرا کو وہ ناپسند تھا، فہیم کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، ہاں البتہ زرینہ بیگم زہرا کو ہی ڈانٹ دیا کرتی تھیں۔ وقت نے کروٹ بدلی، بچے جوان ہوئے تو پروین نے اپنی بھانجی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے طے کر لیا۔ بی جان کو اس بات سے کوئی انکاری نہیں تھی، لیکن زہرا اس گھر سے جانا چاہتی تھی، کیونکہ اس گھر میں سوائے اس کی خالہ اور بی جان کے اسے کوئی بھی اچھا نہیں لگتا تھا، نہ ہی فہیم اور نہ ہی منیب۔ منیب کسی اور ہی لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ بی جان کے کہنے پر زہرا سے اس نے شادی تو کر لی تھی، لیکن کبھی اسے وہ مقام نہ دے پایا جو مقام اس کا ہونا چاہیے تھا۔ اس کے دل میں زہرا کے لیے کوئی احساس نہیں تھا، وہ روایتی مردوں سے بھی گیا گزرا تھا۔ زہرا مری مری جی رہی تھی، اس نے کھانا کھایا یا نہیں وہ تھک چکی ہے، اسے 2 گھڑی بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، اس طرح کے احساسات منیب میں نہیں تھے۔ وہ انتہائی لاپرواہ شخص تھا، نہ صرف لاپرواہ تھا بلکہ انتہائی غصے والا بھی تھا۔ جس روز ایک میٹنگ کے سلسلے میں منیب دوسرے شہر جانے لگا تو اپنے ساتھ اپنی ماں کو بھی لے کر گیا تھا، مگر راستے میں ایک حادثے میں ان دونوں کی موت واقع ہو گئی۔ زہرا بیوہ ہو گئی، یہ وقت ان پر کسی قیامت کی طرح ٹوٹا تھا، مگر اس حادثے کے 6 مہینے بعد بی جان نے دھیرے دھیرے یہ بات زرینہ کے کانوں میں ڈالنا شروع کر دی کہ میں زہرا کی شادی فہیم سے کروانا چاہتی ہوں۔ زرینہ نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ یہ زہرا اپنے ماں باپ کے بعد اپنی خالہ اور شوہر کو بھی کھا گئی ہے، بہتر ہے کہ اس کی عدت پوری ہونے کے بعد ہی کسی اچھے سے گھر میں کروا کر اسے چلتا کریں، نہ جانے اگلا مہرہ کس کو بنا لے۔ مگر بی جان ان باتوں پر اعتماد کرنے والوں میں سے نہیں تھیں، انہوں نے تو الٹا زرینہ بیگم کو ہی ڈانٹ دیا، دونوں ہی ایک دوسرے سے الگ بیٹھے تھے۔ فہیم شاہ کو کہیں سے بھی زہرا جیسی لڑکیاں پسند نہیں تھیں، اسے تو آج کل کی ماڈرن فیشن کرنے والی شہری لڑکیوں سے ہی شادی کرنا تھی۔ زہرا دکھنے میں انتہائی خوبصورت گوری چٹی لڑکی تھی، لیکن پھر بھی فہیم کو ابھی تک اس میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہوئی تھی۔ شہر والے گھر پہنچتے ہی سب سے پہلی کال بی جان کی ان کو آئی تھی۔ بی جان صاف صاف لفظوں میں کہہ رہی تھیں کہ اگر فہیم نے تمہیں ذرا بھی تنگ کیا، ذرا بھی پریشان کرنے کی کوشش کی تو سیدھا تم مجھے بتانا، میں اس کے کان کھینچوں گی۔ شہر والے گھر پہنچتے ہی سب سے پہلی کال بی جان کی ان کو آئی تھی۔ بی جان صاف صاف لفظوں میں کہہ رہی تھیں کہ اگر فہیم نے تمہیں ذرا بھی تنگ کیا، پریشان کرنے کی کوشش کی تو سیدھا تم مجھے بتانا، میں اس کے کان کھینچوں گی۔ یہ بات موبائل کا اسپیکر آن کر کے زہرا نے سنائی تھی تاکہ فہیم شاہ اپنے کانوں سے یہ بات سن لے۔ اس گھر میں آنے کے بعد اس نے گہری سانس لے کر آس پاس دیکھا تھا اور سیدھا اپنا سامان لے کر الگ کمرے میں چلا گیا۔ وہاں پر رہنے والے ملازم نے پہلے پورے گھر کی صاف صفائی کر دی تھی۔ زہرا نے تو شکر ادا کیا تھا کہ وہ اب یہاں پر الگ کمرے میں رہے گی، کچھ سکون تو میسر ہوگا۔ لیکن جیسے ہی اس نے دوسرے کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ لاک تھا۔ اس وقت یہاں پر اسے 5 کمرے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ باری باری ہر کمرے کی طرف گئی، مگر سوائے ایک کمرے کے باقی سارے کمروں کے دروازے بند تھے۔ وہ سیدھا ملازم کے پاس آئی تھی، کہنے لگی کہ ان دروازوں کو تو کھولیے، یہ کمرے لاک کیوں ہیں؟
لیکن وہ ملازم اپنی بتیسی باہر نکال کر کہنے لگا کہ بی جان نے کہا تھا کہ صرف ایک کمرہ ہی کھلا رہنا چاہیے، باقی کمروں کی چابیاں تو میں ہی بی جان کے حوالے کر کے آ چکا ہوں، انہوں نے مجھے صرف اسی ایک کمرے کو کھولنے کی اجازت دی تھی۔ زہرا کے تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا، ملازم کو تو وہاں سے بھیج چکی تھی، وہ ابھی تک یوں ہی اپنا سامان پکڑ کر کھڑی تھی کہ جب فہیم کمرے سے باہر آیا، کہنے لگا کیا یہیں رہنے کا ارادہ ہے؟ تو جواب میں زہرا نے اسے کہا کہ بی جان نے سارے کمروں کو لاک کروا رکھا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم ایک ہی کمرے میں رہ رہے ہیں۔ دونوں ہاتھ نفی میں ہلاتے ہوئے فہیم کہنے لگا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، کہ کم سے کم میں تمہاری شکل اس کمرے میں نہیں دیکھنا چاہتا، خبردار تم نے یہ سوچا بھی کہ میں تمہیں اس کمرے میں سونے کے لیے تھوڑی سی بھی جگہ دوں گا۔ زہرا کو نہ جانے کیوں فہیم شاہ کے تیور سے ڈر لگنے لگا تھا۔ راستے میں آتے ہوئے فہیم شاہ کے ساتھ گزارا ہوا بچپن اور اب تک کے اس کے شکار کرنے کی عادت اور لائسنس شدہ گن کا سوچ کر وہ گھبراہٹ کا شکار ہو چکی تھی کہ کہیں اسے غصہ نہ آ جائے اور مجھے ہی نہ گولیوں سے بھون ڈالے۔ وہ چپ چاپ گیلری میں اپنے سامان کا بیگ رکھنے کے بعد صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی ملازم نے ان کے لیے بریانی تیار کر دی۔ فہیم کے سامنے تو زہرا نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، بس چپ چاپ بیٹھی آس پاس دیکھتی رہی کہ کیا اسے ساری رات یہاں لاؤنج میں صوفے پر سو کر گزارنا پڑے گی۔ لیکن تبھی فہیم شاہ کے دوستوں کی کال آ گئی۔ وہ تو یہاں شہر میں آنے کے بعد سیدھا شکار پر جانے والا تھا۔ جیسے ہی زہرا نے یہ سنا تو اس کے تو پورے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ مگر فہیم بھی اس گھر سے چلا جاتا تو کیا وہ اس گھر میں اکیلی رہتی؟ اتنا بڑا گھر اور وہ اکیلی، اسے تو رات کو ویسے ہی بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا مطلب آپ شکار پر جا رہے ہیں، مجھے اس گھر میں اکیلا چھوڑ کر؟ فہیم نے گھور کر اسے دیکھا، کہنے لگا کہ ہاں اب کیا اس گھر میں رہ کر تمہارے ساتھ اپنی نئی شادی انجوائے کروں؟ مجھے تم زہر لگتی ہو زہرا، جب تک بھی جان ہمیں واپس نہیں بلائیں گی تب تک میں اس گھر میں تو نہیں رہنے والا، کوئی نہ کوئی بہانہ بناتا رہوں گا، ملازم ہے جو چیز منگوانی ہو اس سے منگوا لینا۔ اتنا کہہ کر فہیم شاہ گھر سے جا چکا تھا، جبکہ زہرا کو تو جان کے لالے پڑ چکے تھے۔ جیسا بھی تھا اس کا شوہر تھا۔ وہ گھبرا رہی تھی کہ جب دماغ میں ایک ترکیب آئی تھی کہ اس اونٹ کے ناک میں نکیل کیسے ڈالنی، جٹ سے کال بی جان کو ملائی تھی۔ کال کر کے کہنے لگی کہ بی جان دیکھیے تو ہمیں ابھی یہاں آئے ہوئے آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا اور فہیم اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر جانے والے ہیں، اب کیا میں شہر میں اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہوں گی؟ تبھی میں آپ سے کہتی تھی کہ مجھے یہاں پر نہیں رہنا، مجھے اپنے پاس ہی رکھیے۔ فہیم کی عادات سے تو آپ اچھے سے واقف ہیں، وہ کس قدر بگڑے ہوئے ہیں، شکار کھیلنے کے لیے اور دوستوں کی محفل میں جانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ آپ بتائیے میں یہاں پر اکیلی کیا کروں گی؟ آپ ڈرائیور کو بھیجیں مجھے آ کر لے جائے۔ یہ بات کہہ کر وہ سیدھا کچن میں آئی تھی، کھانا وغیرہ کھا کر سیدھا کمرے میں ہی گئی تھی کہ جب سامنے فہیم دکھائی دیا تھا۔ وہ کب آیا تھا اس بات کا اندازہ زہرا کو ہو ہی نہیں سکا تھا۔ وہ گھبرا چکی تھی کہ جب فہیم انتہائی شیطانی انداز میں اس کے سامنے وہ بیگ رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ یہ تمہارے لیے تحفہ ہے، بہت شوق ہے نا تمہیں میری شکایتیں لگانے کا، لو پہنو اب یہ، مجھے تمہارے ساتھ میاں بیوی والا رشتہ نبھانا ہے۔ یہ انتہائی بےہودہ سی نائٹی تھی۔ زہرا کا تو وجود کانپ کر رہ چکا تھا، نفی میں سر ہلانے لگی۔ لیکن فہیم کے تیور الگ تھے۔ اس نے سائڈ ٹیبل کے ساتھ رکھی ہوئی رائفل نکال کر سامنے کر لی اور اس کی نوک پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے کہنے لگا ہاتھوں میں بڑی کھجلی ہو رہی ہے، بڑے دن ہو گئے ہیں کوئی شکار نہیں کیا۔ زہرا کے تو وجود میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اس وقت کو پچھتانے لگی جب اس نے فہیم کی شکایت دادی کو لگائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر جب فہیم شاہ آگے بڑھا اور اپنا ایک ہاتھ زہرا کی گردن پر رکھ کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہنے لگا مجھے تو لگا تھا تم ابھی اپنے پچھلے شوہر کے ہی جادو سے نہیں نکلی ہوگی، تمہیں تو اس کے علاوہ کسی اور کا ہاتھ لگانا بھی اچھا نہیں لگے گا، اسی خاطر تم نے مجھ سے شادی کی تھی کیونکہ تمہارا وہ خالہ زاد کزن تم سے ہر طرح کا تعلق قائم کر چکا ہوگا۔ بھلا اتنی جلدی ایک مرد سے دوسرے مرد کے پاس کس عورت کو جانا اچھا لگتا ہے کہ وہ جائے، مگر یہاں تو تمہارے جذبات کچھ زیادہ ہی بھڑک رہے ہیں۔ فہیم شاہ جس قدر بد تہذیبی سے یہ الفاظ کہہ رہا تھا، زہرا کے تو وجود میں چونٹیاں سی رینگنے لگی تھیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی زمین پھٹے اور وہ اس میں دھستا چلا جائے۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ کہنے لگی کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، مجھے بس ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں نے بھی جان کو شکایت لگائی تھی کہ مجھے واپس بلا لیں۔ لیکن فہیم اگلے ہی پل وہ نائٹی اسے تھما کر کہہ رہا تھا کہ جاؤ یہ پہن کر آؤ، مجھے تم اس نائٹی میں اپنے سامنے چاہیے ہو، بہت شوق ہے نا بیوی بننے کا، آج میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر بتاتا ہوں، اتنی اذیتیں دوں گا یہ رات تم ساری زندگی کے لیے یاد رکھو گی۔ فہیم شاہ انتہائی حقارت سے بولا تھا۔
جبکہ زہرا اس بےہودہ سی نائٹی کو ایک طرف پھینک چکی تھی۔ کہنے لگی میں یہ کپڑے نہیں پہن سکتی، پلیز آپ کو جہاں جانا ہے آپ چلے جائیے، میں وعدہ کرتی ہوں میں دوبارہ بی جان کو شکایت نہیں لگاؤں گی۔ لیکن فہیم شاہ زبردستی زہرا کو بستر پر پٹک چکا تھا، زبردستی اس پر جھکنے لگا۔ وہ کسی طرح زہرا کو اس قدر خوف میں مبتلا کرنا چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ چاہے جتنی بھی مصیبت میں ہو، جتنی بھی تکلیف میں ہو، اس کا نام نہ لے سکے، اسے پکار نہ سکے۔ وہ اس کا شوہر تھا، مگر اس کے باوجود اس پر یوں سختی کر رہا تھا جیسے وہ کوئی خریدا ہوا مال ہو۔ زہرا کا گلا بیٹھ چکا تھا، جبکہ فہیم شاہ بوکھلائی ہوئی زہرا کو چھوڑ کر کمرے سے باہر آ چکا تھا۔ وہ دوبارہ شکار کے لیے جا چکا تھا، جبکہ زہرا خوف سے ساری رات سو نہ سکی تھی۔ اپنی گردن پر، بازوؤں پر، اپنی گال پر جگہ جگہ کاٹے جانے کے نشانات تھے۔ فہیم تو بالکل کسی درندے کی مانند اسے کاٹ رہا تھا، جیسے اس میں کوئی حیوانیت اتر آئی ہو۔ فہیم شاہ اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر جا چکا تھا، لیکن پہلے کی طرح انجوائے نہ کر سکا۔ غصے میں زہرا کے ساتھ وہ سب کچھ کر تو آیا تھا، لیکن بعد میں اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ آج تک اس نے کسی لڑکی کے ساتھ ایسا رویہ رکھا ہی نہیں تھا۔ نفرت، بدتمیزی اپنی جگہ تھی، مگر اس نے زہرا کی گردن پر اپنے دانت گاڑے تھے۔ زخم سے خون بھی فہیم کے دانتوں کو لگ چکا تھا۔ یہ سوچ کر ہی وہ ہی اندر بے چین ہونے لگا۔ 4 دن تک وہ شکار پر رہے اور پھر واپس گھر آ گیا، جبکہ زہرا بے جان قدموں میں ملبوس، گھبراتی ہوئی، بکھرے بالوں کے ساتھ گھر میں گھوم رہی تھی۔ ملازم اگر کھانا بنا کر دے دیتا تو کھا لیتی، ورنہ بار بار یہی سوچتی رہتی کہ اگر فہیم واپس آ گیا اور اس نے دوبارہ میرے ساتھ درندگی کا مظاہرہ کیا تو کیا ہوگا۔ فہیم اپنے سامنے کسی لڑکی کی زبان چلتی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کسی طرح جب اس نے اپنے سامنے زہرا کو بولتے دیکھا تو اسے اس کی انا پر ضرب لگتی محسوس ہوئی تھی۔ جب فہیم گھر آیا تو زہرا کی طبیعت کافی خراب تھی، پھر بھی فہیم کے آنے پر وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے واضح نہیں کر پائی تھی۔ چپ چاپ صحن میں جا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ فہیم کو بھی اسے دیکھ کر شرمندگی تو بہت ہوئی تھی، لیکن وہ کم سے کم اس سے معافی تو نہیں مانگنے والا تھا۔ 2 دن تک نہ ہی فہیم نے زہرا سے بات کرنے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی زہرا نے فہیم سے۔ بی جان کا اس دوران صبح شام فون آتا رہتا تھا اور دونوں ہی یہی کہتے تھے کہ دونوں یہاں پر بہت خوش ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔ اس روز زہرا کو شدید بخار تھا۔ جس پل بخار میں تپتے ہوئے اس نے فہیم سے کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، مجھ سے اب اپنی طبیعت برداشت نہیں ہو رہی، تو جواب میں فہیم نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی تھی۔ کہنے لگا کہ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ چلی جاؤ۔ اپنی جیب سے پیسے نکال کر اس نے زہرا کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے۔ زہرا ان پیسوں کو دیکھ کر ایک شکایتی نظر فہیم کو دیکھنے لگی، مگر اس مرتبہ کچھ بولی نہیں تھی۔ فہیم حیران تھا، اسے تو لگا تھا کہ یہ پہلے کی طرح پھر سے اس کے ساتھ بدتمیزی کرے گی، غصہ کرے گی، لیکن وہ چپ تھی۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے ان پیسوں کو لیا اور گھر سے باہر چلی گئی۔ بخار کی وجہ سے چکر بھی آ رہے تھے۔ ابھی وہ گھر سے باہر آئی ہی تھی کہ سامنے گلی میں آتے ہوئے موٹر سائیکل پر 2 لڑکوں نے زہرا کو دیکھا۔ اس کے پاس آ کر بائک گھما کر کھڑی کی اور کہنے لگے کہ ارے میڈم جی کہاں جا رہی ہیں؟ آپ کی طبیعت بڑی خراب لگتی ہے، آئیے یہاں ہمارے درمیان بیٹھیے، ہم آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ زہرا گھبرا چکی تھی، واپس گھر جانے کے لیے پلٹنے لگی تو ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر زہرا کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ کہنے لگا کہ ارے میڈم جی کہاں جا رہی ہیں؟ بہت عرصہ ہوا آپ جیسے مال کو چکھے ہوئے، آؤ بیٹھو، ہمارا مطلب پورا کرو، پھر تمہیں ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر جائیں گے۔ زہرا کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ فہیم آ چکا تھا، ان دونوں لڑکوں کو مار مار کر ان کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ وہ دونوں بڑی مشکل سے فہیم کے چنگل سے بھاگ گئے تھے، جبکہ زہرا روتے ہوئے وہیں سڑک پر گر چکی تھی۔ فہیم شاہ کو کہیں نہ کہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ جیسے بھی تھی زہرا اس کی عزت تھی۔ وہ اسے تھام کر گاڑی تک لایا اور پھر خود ہسپتال لے کر گیا تھا۔ کمزور کافی زیادہ تھی، ڈاکٹر کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ یہ 40 گھنٹوں سے بھوکی ہے، ان کا معدہ بالکل خالی ہے۔ دوا کے بعد زہرا کی طبیعت کچھ سنبھل چکی تھی۔ فہیم اسے گھر لے آیا تھا، سیدھا اپنے کمرے میں ہی لے کر گیا تھا۔ وہ آ کر جب زہرا کے پاس بیٹھا تو وہ سہم کر سمٹ چکی تھی۔ خود سے زہرا کو گھبراتے ہوئے دیکھ کر فہیم کو بہت برا محسوس ہوا تھا۔ وہ جو کچھ اس کے ساتھ کر چکا تھا وہ غلط تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کسی سے معافی نہ مانگنے والا فہیم شاہ زہرا سے معافی مانگ چکا تھا۔ زہرا نے اسے معاف تو کر دیا، مگر اس رات وہ فہیم کے بستر پر ہی اس کے ساتھ سوئی تھی۔ فہیم کو خود پر پورا یقین تھا کہ وہ زہرا کو لے کر بہکے گا نہیں، اس لیے بیڈ کی دوسری طرف وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ مگر رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ جب زہرا کو دیکھ کر اس کے اندر کے جذبات جاگنے لگے۔ وہ زہرا کو اپنی باہوں میں لے چکا تھا۔ زہرا نے بھی اپنا آپ فہیم کے حوالے کر دیا۔ وہ رات کی زندگی کی نئی شروعات کر چکے تھے۔ اگلی صبح جب زہرا اٹھی تو قدرے بہتر محسوس کر رہی تھی۔
جبکہ فہیم نظریں چرا رہا تھا، گھبراتے ہوئے کہنے لگا کہ سوری، مجھے نہیں پتہ چلا، میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جواب میں سرخ چہرہ لیے زہرا کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، آپ میرے شوہر ہیں، آپ کا حق ہے۔ مگر اس دن کے بعد سے اس کے دل میں زہرا کے لیے ایک جگہ بن چکی تھی۔ جب 1 مہینے بعد دونوں واپس گاؤں گئے تھے تو ان کا رشتہ کافی بہتر ہو چکا تھا۔ فہیم بات بات پر جھگڑا اور بدتمیزی نہیں کرتا تھا، نہ ہی زہرا چڑ رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی ذمہ داریاں فرض سمجھ کر نبھا رہے تھے۔ بی جان تو چاہتی ہی یہی تھی۔ دھیرے دھیرے محبت بھی ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے آ چکی تھی۔ زرینہ بیگم اپنے بیٹے کو بدلا ہوا دیکھ کر پہلے تو گھبرائی تھیں۔ بیٹے کو بہت سمجھایا کہ یہ تم نے کیا کر دیا، کیا تم اس لڑکی کو اپنی بیوی مانو گے؟ ارے یہ بیوہ تھی، تمہارے کزن کی بیوہ، تم اس کے ساتھ بھلا اپنی زندگی کی شروعات کر بھی کیسے سکتے ہو؟ مگر فہیم چپ ہو چکا تھا۔ کہنے لگا بی جان نے میرے لیے جو فیصلہ کیا ہے میں اس پر راضی ہو چکا ہوں۔ زہرا میں کوئی ایسی برائی بھی نہیں ہے، میں اس کے ساتھ اپنی زندگی آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ بات آپ بھی تسلیم کر لیں۔ جب ان کی شادی کی پہلی سالگرہ تھی اور اسی روز یہ خوشخبری بھی ملی تھی کہ زہرا ماں بننے والی ہے، فہیم بہت خوش تھا۔ مگر زہرا فہیم کے پاس آ کر کہنے لگی کہ میں نے تو آپ